لگنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے اس پر غور و فکر کریں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ویسے تو سینکڑوں آیاتیں ہیں، ہر آیت پر علیحدہ بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے احسان جتلایا، اللہ بھی احسان جتلا رہے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ اللہ پاک تو بہت وسیع ہے، لیکن وہ کیسے احسان جتلاتے ہیں۔ میں نے پہلی کتابوں کو دیکھا، میں نے تورات کو دیکھا، میں نے انجیل کو دیکھا، میں نے زبور کو دیکھا، اللہ نے کہیں بھی احسان نہیں جتلایا۔ شجر و حجر کو دیکھا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ انسان کو بنایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ سمندروں کو اللہ نے بنایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو پیدا کیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن وہ کون سی بات ہے جس پر ساری کائنات کا خدا احسان جتلاتا ہے؟ وہ بات بھی نرالی ہوگی، وہ تحفہ بھی نرالا ہوگا، وہ چیز بھی نرالی ہوگی جس پر ساری کائنات اللہ رب العزت بناتا ہے، لیکن احسان نہیں جتلاتا۔ انسان کو بناتا ہے، احسان نہیں جتلاتا۔ 18,000 مخلوقات کو پیدا کرتا ہے، اللہ احسان نہیں جتلاتا۔ شجر و حجر کو پیدا کرتا ہے، اللہ احسان نہیں جتلاتا۔ سمندروں کا خروش پیدا کرتا ہے، اللہ احسان نہیں جتلاتا۔ سمندروں کا خروش پیدا کرتا ہے، اللہ احسان نہیں جتلاتا۔ سمندروں کا خروش پیدا کرتا ہے، اللہ احسان نہیں جتلاتا۔ پہاڑوں کی وسعت کو پیدا کیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ آسمانوں کے ستارے پیدا کیے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ شجر و حجر کو پیدا کیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ شمال و جنوب کو پیدا کیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ مشرق و مغرب کو پیدا کیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ آدم علیہ السلام کو عصمت بخشی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اسماعیل کو چھری سے بچایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جیل سے نکالا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ یعقوب علیہ السلام کو 40 سال رلا کر بیٹا دیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ دانیال پیغمبر آئے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ امام آئے، پیشوا آئے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب میرے محمد کی تخلیق کی باری آئی تو قرآن نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں اے مومنو، میرا احسان سمجھو کہ میں نے تمہاری دعا کے بغیر محمد کو تمہاری جھولی میں دے دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے خزانے میں بھی ایک چیز تھی جو میں نے تمہیں دے دی۔ اسی لیے جو نبی وہ محبوب پیغمبر جو آنے کائنات ہے، شان کائنات ہے، جان کائنات ہے، محبوب کائنات ہے، جو تمام نبیوں کا مرکز و محور ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ اے مومنو، میرا یہ احسان سمجھو کہ میں نے تمہیں محمد کا امتی بنا دیا۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، عطا دیکھی تو صرف رب کی دیکھی، عطا دیکھی تو صرف رب کی دیکھی، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔